بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہندو عورت نے کیوں اسلام قبول کی؟ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا، شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مسالوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہے، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور اس سورت میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی یہ پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکت ہے۔ اس کی اب عقیدہ کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ آپ کسی سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتے۔ ایک دن اسے واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں تابوت کو بلایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا بہت خطرناک زہر تھا، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، اور شوہر اپنے خدا کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آئی کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری میں شفا ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کس کی تدبیر نے اور کس حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا؟ تم نے ایسے کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس سے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا، تیری کھال کھینچ لوں گا، قتل کر دوں گا تجھ کو۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہ تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو جہاں پر مرچی کے بہت بڑے تھال اور تھالے رکھے ہوئے تھے وہ سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس مرچی کو دوسرے ملک بھیجنا تھا، وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، پر اس کو تو یقین نہیں تھا، یہ تو اللہ کی نیک بندی کے خلاف چال چل رہا تھا۔ جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اسے بچھو کو حکم دیا اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچی کے تھالے پر گر گیا کہ تمام مرچی اس کی آنکھیں اور ناک اور منہ میں چلی گئی۔ تڑپ تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ ہمدان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی لیکن وہ کوئی مرد تو نہیں تھی، اسی لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور اب تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرضدار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا میری پریشانی بھی دور ہو جائے گی؟ کیا میرے مال میں بھی برکت ہوگی؟ وہ زور زور سے سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے کر رہی تھی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری ملی گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالہ منگوایا تھا، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسے چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرا بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائے گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے، سورۃ فاتحہ۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا ہی ایک سورت کو مانتی ہے اور اتنا ہی فضیلت ہے ایک سورت کی تو پورا قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو گئی، بچہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے پورا کلام پاک کو پڑھا اور جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ اگر آپ کو اس واقعے سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمیں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیے کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے، اور جاتے جاتے ایک لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔